السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے انتہائی قابل قدر علماء کرام، قابل عزت و تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال عصمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس جس کے اندر میں اور آپ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اعظام کی محبت میں جمع ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس کانفرنس کا انتظام کرنے والے قابل قدر نوجوان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قابل قدر بھائی پیکر اخلاص مولانا حافظ مقصود احمد صاحب، جن کے حکم پر آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس کائنات میں ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل، بالا و برتر اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے جڑی ہر چیز پیغمبر علیہ السلام کی نسبت جس کے ساتھ بھی ہے وہ افضل، بالا و برتر ہے۔ جس طرح پیغمبر کی ذات اعلیٰ ہے، ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار بھی اعلیٰ ہیں۔ پیغمبر کا خاندان، پیغمبر کا نسل پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، افضل، بالا و برتر اگر کوئی نسب ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اعلیٰ، افضل، بالا و برتر ہیں، ایسے ہی پیغمبر کے ساتھی بھی اعلیٰ، افضل، بالا و برتر ہیں۔ جس طرح پیغمبر انبیاء اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ پیغمبر بھی اعلیٰ، پیغمبر پہ اترنے والی کتاب بھی اعلیٰ، پیغمبر جس امت میں آئے وہ امتوں میں اعلیٰ، پیغمبر کا لباس، پیغمبر کا مدینہ، پیغمبر کا شہر، پیغمبر کی سواری، جس چیز کی بھی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے وہ افضل، بالا و برتر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جس زمانے میں ہے وہ زمانہ سب زمانوں میں اعلیٰ، افضل، بالا و برتر زمانہ۔ اس لیے ہمارا مسلک ہے کہ جس طرح پیغمبر کی تکریم، عزت، احترام لازم، واجب، فرض، ضروری ہے، ایسے ہی پیغمبر سے جڑی ہر چیز کی تکریم، عزت، احترام لازم، فرض اور ضروری ہے۔ چاہے وہ نبی کے صحابہ ہوں، چاہے وہ نبی کے اہل بیت ہوں، چاہے وہ پیغمبر کا زمانہ ہو، پیغمبر کا شہر ہو، پیغمبر پہ اترنے والی کتاب ہو، پیغمبر علیہ السلام کا لباس ہو، اس کا احترام لازم، ضروری اور فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کی عزت احترام کو حکم دیا ہے،
بے عینی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے احترام کا حکم دیا ہے۔ صحیح المسلم میں روایت موجود ہے، مقام خم پر پیغمبر نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کتاب کے اوپر پیغمبر نے رغبت دی، اس سے جڑ جاؤ گے تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر پیغمبر نے دوسری چیز فرمائی، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے۔ اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں بتلا رہا ہوں میرے اہل بیت کی عزت کرنا، احترام کرنا، میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے یہ لفظ دہرائے۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، پیغمبر بھی اعلیٰ اور پیغمبر کے خاندان، کنبہ قبیلہ خاندان بھی اعلیٰ۔ ہاں مسلک ہے، ہماری دعوت ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ افضل بالا و برتر ہے، ایسے ہی پیغمبر کا خاندان اعلیٰ افضل بالا و برتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، توجہ میری طرف کرنا۔ میرے بعد آپ جید علماء کرام خطباء اعظام کو انشاءاللہ سنیں، وہ آپ کے ذوق کے مطابق آپ کو اشعار بھی سنائیں گے، لیکن میں چند ایک نصیحتیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق دے، پھر ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ساری اولاد آدم میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو، پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو، پھر قریش کو، پھر بنو ہاشم کو، پھر بنو ہاشم میں مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ پیغمبر کا خاندان، پیغمبر کا کنبہ، سارے کنبوں میں، سارے خاندانوں میں، سارے نسبوں میں چنیدہ کنبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہر فرد اعلیٰ ہے، ہر پیغمبر کا رشتہ دار اعلیٰ ہے۔ یہ دنیا کی ایک ریت ہے کہ کوئی آدمی جتنا بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کے خاندان کی اتنی ہی دنیا قدر کرتی ہے۔ کوئی جتنا بڑا ہو، اس کے بیٹوں کی اتنی قدر ہوتی ہے، اس کی بیٹیوں کی اتنی عزت ہوتی ہے، اس کے نواسے نواسیوں کی اتنی عزت ہوتی ہے، اس کے دوست احباب کی اتنی عزت ہوتی ہے۔ جب پیغمبر ساری کائنات سے افضل بالا و برتر ہیں، تو پیغمبر کے رشتہ دار، پیغمبر کے اہل بیت، انبیاء کے بعد سب سے افضل بالا و برتر ہیں، ان کی سب سے بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی۔ بیٹے سارے کے سارے بچپن میں فوت ہو گئے، پیغمبر کی بیٹیاں ساری جوانی کو پہنچیں اور سبھی کی شادی ہوئی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پیغمبر کی 2 بیٹیوں کو اولادیں بھی دی جو کامل بھی ہوئی، اور پیغمبر کی لخت جگر، پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا، جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اولاد بھی دی، اور عظمت والی اولاد، مقام اور مرتبے والی اولاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، میری والدہ نے مجھے پوچھا کہ حذیفہ کتنے دن ہو گئے تو پیغمبر علیہ السلام سے تیری ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے کہا اماں کافی دن ہو گئے میری رسول اللہ سے ملاقات نہیں۔ انہوں نے بہت کچھ مجھے سنائی،
بڑا برا بلا کہا اور مجھے سست کہا۔ میں نے کہا اماں اب خاموش ہو جاؤ، میں ابھی چلتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز مغرب بھی پڑھوں گا، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک اپنے لیے اور تیرے لیے بخشش کی دعا نہ کروا لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز مغرب پڑھی، پھر پیغمبر کے پاس بیٹھا رہا، نماز عشاء پڑھی۔ نماز عشاء پڑھ کے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، میں بھی پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا۔ توجہ میری طرف رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آگے جا رہے ہیں اور آگے ایک شخص آیا، اس نے پیغمبر علیہ السلام سے راز کی باتیں کی، خاموشی سے کچھ کان میں باتیں کی۔ اتنے میں پیغمبر نے میری آہٹ سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مڑے اور مڑ کے مجھے دیکھا اور کہنے لگے حذیفہ، جی اللہ کے نبی۔ فرمایا کیا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے سارا اپنا مدعا اپنی ماں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا رسول اللہ کو بتلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف کرے اور تیری والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کو تو نے دیکھا تھا ابھی جس نے مجھ سے بات کی؟ کہنے لگے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی آپ سے راز کی بات کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے مجھے آ کر کے یہ بات بتائی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وفاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی اس فرشتے نے آ کے کہا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار پیغمبر نے فرمایا تھا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے تو اس سے بھی پیار کر۔ میرا آج کا جو مجھے عنوان ملا ہے وہ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک جو جنتی نوجوان اور سیدہ فاطمہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ حسن بن علی ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام رسول اللہ نے رکھا تھا۔ ان کے والد نے پہلے ایک روایت کے مطابق حرب نام رکھا، ایک روایت کے مطابق حمزہ نام رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نام تبدیل کر کے فرمایا نہیں یہ حسن ہے۔ رسول اللہ نے ان کا نام خود حسن رکھا۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقہ پیغمبر نے خود ان کا اپنی طرف سے پیغمبر نے کیا تھا۔ ان کے بال اتار کے پیغمبر نے اس کے بدلے میں چاندی صدقہ پیغمبر نے دے دی تھی۔ یہ وہ حسن ہے کہ جس کو پیغمبر نے اپنے سینے پر کھیلنے کے طریقے بتائے تھے، یہ پیغمبر کے سینے پہ کھیلتا رہا۔ پیغمبر علیہ السلام یہ دونوں کے بارے میں ایک روایت ہے، ایک تنہا حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز لمبی ہو گئی، سجدہ پیغمبر نے لمبا کر دیا۔ ایک روایت صرف حسن کے بارے میں، ایک روایت دونوں کے بارے میں۔ سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا کیا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لائق ہو گیا کہ کہیں پیغمبر کی روح ہی نہ قبض ہو گئی۔ ایک صحابی نے سر اٹھا کے بھی دیکھا، ایک روایت کے مطابق پیغمبر کی کمر پر، پیغمبر کے کندھوں پہ حضرت حسن کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سجدے لمبے کیے،
ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے اس حسن کو پہلے نیچے اتارا، پھر پیغمبر نے سر اٹھایا اور پیغمبر نماز پڑھا کے مڑے، پیغمبر نے اپنی گود میں اس کو بٹھایا، بٹھا کے پیغمبر نے اس کو پیغمبر علیہ السلام نے بوسے دیے۔ حضرت سید المحدثین، حضرت حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ حسن ہے، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، پیغمبر کے پاس گیا، پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے مجھے بازار لے گئے، واپس مڑے سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بچہ آیا، مجھے لگتا ہے کہ حضرت فاطمہ اپنے بچے کو نہلا رہی تھی، اور جب وہ آیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پیغمبر نے فرمایا اللہم انی احبہ واحبہ، اللہ میں اس حسن سے پیار کرتا ہوں، اس حسن سے محبت کرتا ہوں، واحبہ، اور تم بھی اس سے محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ خود اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا مدعا خود بیان کر کے کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام احمد نے مسند احمد نے بھی نقل کی ہے، فرماتے ہیں سنا لوگو، جب سے میں نے پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ سنے اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ، اللہ میں اس حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس حسن سے پیار کر، واحب من یحبہ، اور جو اس حسن سے پیار کرتا ہے تو اس سے بھی پیار کر۔ اس دن سے اس روح کائنات میں اگر میں پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ پیار اور محبت کسی سے کرتا ہوں تو سیدنا حسن بن علی سے کرتا ہوں۔ یہ حسن مجھے پیارا لگتا ہے کہ میں نے پیغمبر سے یہ الفاظ سن لیے تھے، اور لوگ تذکرہ کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل مناقب صحابہ نے چھپا لیے، بیان نہیں کیے، اور کس کا بیان کروں؟ امام احمد نے مسند احمد کے اندر، امام حاکم نے مستدرک حاکم نے، تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی یہ روایت نقل ہے، حضرت امیر مومنین، حضرت امام سیاست سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کر کے کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود پیغمبر کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بوسہ دے رہے تھے، اور حضرت حسن کی زبان اور حضرت حسن کے ہونٹوں کو رسول اللہ چوس رہے تھے۔ بیان کرنے والے امیر معاویہ الزام لگاتے ہو، تذکرے کر کے کہتے ہو صحابہ نے ان کی روایتیں چھپا لی تھی، ان کے فضائل و مناقب بیان نہیں کیے تھے، اور حضرت امیر معاویہ یہ بیان کرنے کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں سنو، جس کی زبان کو، جس کے ہونٹوں کو رسول اللہ خود چوسیں، پیغمبر جن ہونٹوں پر بوسہ دیں، جن کو پیغمبر خود چوستی لگائیں، بلا اس کو بھی کبھی جہنم کی آگ چھو سکتی ہے، آگ اس کو لگ سکتی ہے۔ یہ دلیل ہے حضرت حسن کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت جس کا امام احمد نے مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے، ایک مجلس میں کہا، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں، اور خود امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ اس کائنات میں وہ کون فضیلت والا آدمی ہے جس کے نانے جیسا اس کائنات میں نانا کوئی نہیں، جس کی نانی جیسی اس کائنات میں نانی کوئی نہیں، جس کی ماں جیسی اس کائنات میں ماں کوئی نہیں، اور جس کے باپ جیسا اس کائنات میں باپ کوئی نہیں، وہ ابھی اس دنیا میں زندہ ہے، مجھے بتاؤ سو صحیح وہ کون لوگ ہیں؟ مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا،
کسی نے کوئی بات نہ کی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر کے کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کو دنیا حسن بن علی کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت حسن کے نانے محمد الرسول اللہ، اور ان جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں. حضرت حسن کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان جیسی کسی کی نانی کوئی نہیں. سیدنا حسن کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، اس جیسی کسی کی ماں نہیں. اور ان کا باپ علی حیدر حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ جیسا کسی کا باپ اس وقت کوئی نہیں. جن کی فضیلت، جن کے مناقب، جن کے مرتبہ خود وہ بیان کریں. قرآن مجید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ، وہ عائشہ جس کے اوپر دنیا الزام لگاتی ہے، جس کے بارے میں مختلف تذکرے کیے جاتے ہیں، جن کے اوپر مختلف تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی بات کر رہا ہوں جن کی تطہیر میں قرآن مجید کی آیات اتری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو اس کائنات میں سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ. مردوں میں فرمایا عائشہ کا باپ. وہ عائشہ ایک مرتبہ نہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے کئی مرتبہ ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کے جس کی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، یہ آپ کی جنت میں کی بیوی ہے اور دنیا کی بھی بیوی ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر ہے اور چادر کے اوپر کچھ نقش بنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو لپیٹے ہوئے تشریف فرما ہے. اتنے میں سیدنا حسن آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر کے اندر لپیٹ لیا. اتنے میں حضرت حسین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں دے دی. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر میں اندر دے دیا. پھر سیدنا علی المرتضیٰ آئے، پھر ان کو بھی اس چادر میں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ قرآن مجید کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین اہل بیت سے ناپاکی پلیتی رجس کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ایسے پاک کرنا چاہتے ہیں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مصداق ان کو بھی بنانا چاہا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا. بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. ایک روایت جو جامع ترمذی کے اندر ہے، حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی میرا کیا بنے گا اس فضیلت، اس عظمت، اس مقام، اس مرتبے میں، اس اعزاز کی ڈگری میں مجھے بھی شامل کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی مکانک، تم تو اپنی جگہ پر ہو، یعنی تم تو ہوئی اہل بیت کے افراد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چادروں کے اندر ڈالا ان میں حضرت حسن بھی موجود تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے مباہلے کی آیت اتاری اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ان چاروں کو بلایا، چاروں کو بلا کر کے پیغمبر نے چادر میں ڈال کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور لوگوں سنو، کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو، کوئی مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے تو میں اپنے ان گھر والوں کو لے کے آنے کے لیے تیار ہوں، یہ میرے گھر والے ہیں. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اپنی اولادوں کو بھی بلاؤ، ہم اپنی اولادوں کو لے کے آئے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے پیش کر دیا تھا. یہ وہ فضیلت اور عظمت والے لوگ ہیں. مسلک اہل حدیث اس کو یہ اس کائنات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اہل حدیث کا ایک ادنا سا فرد ہوں، نہیں، سارے مسالک کو کھنگال کے دیکھ لو. صرف مسلک اہل حدیث ایک ایسا مسلک ہے جو بغیر افراط و تفریط کے
اصحاب پیغمبر سے بھی محبت کا دعوے دار ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کا دعوے دار ہے۔ ہم نے تو محمود احمد عباسی، ہم نے تو فیض عالم صدیقی، جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اہل حدیث کہتے تھے لیکن اہل بیت کے بغض کے اوپر ان کی تحریریں اور تقریریں تھی، ہم نے ان سے بھی اعلان برات کر دیا تھا۔ ہم نے تو وہ جو رافضیت کا لبادہ اوڑھ کے رفض کے قدم پر چل نکلے، چاہے اسحاق جہالوی ہو چاہے مرزا جہلوی ہو، ان سے بھی برات کا اعلان کیا کہ جس کے دل میں اصحاب پیغمبر کی نفرت اور بغض موجود ہے اس کا مسلک اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو اصحاب پیغمبر سے بھی محبت کے دعوے دار ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے دار ہیں۔ ہم ان سے بھی وہی الفت وہی چاہت وہی محبت رکھتے ہیں جو ابو بکر سے رکھتے ہیں، وہی علی المرتضیٰ سیدنا حسن سیدنا حسین سے، جو سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ سے رکھتے ہیں وہی سیدہ فاطمہ الزہرا سے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمتوں سے رفتوں سے بلندیوں سے پیغمبر نے نوازا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک مرتبہ تشریف لائے، پیغمبر علیہ السلام کے پاس اٹھائے ہوئے ہیں حضرت حسن، اور پیغمبر منبر پہ چڑھے۔ ایک روایت ہے پیغمبر نے ان کو اٹھا کے اپنے پاس رکھا، اٹھائے ہوئے ہیں اور منبر پہ پیغمبر چڑھ کے خطبہ دینے کے۔ ایک روایت میں پیغمبر نے ان کو نیچے رکھا، پھر صحابہ سے مخاطب ہوئے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے، کبھی اپنے نواسے حسن کو پیغمبر دیکھتے تھے، اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مختلف الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ہاں اس کو صحابہ نے سردار مانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے، حضرت حسن آئے، حسن نے سلام کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آواز نہ پہنچی، وہ سمجھ نہ سکے۔ ایک آدمی نے پاس بیٹھے کہا حسن آئے ہیں، اور حسن نے سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ابو ہریرہ اٹھے، اٹھ کے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو ملے، وعلیکم السلام یا سیدی، فرمایا تجھ پر سلامتی ہو اور میرے سردار۔ لوگوں نے کہا حسن کو سردار کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیغمبر منبر پہ چڑھے، اور چڑھ کے پیغمبر نے حسن کو کہا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سردار کہا تھا، اور انہوں نے محبت کا اظہار ایک مرتبہ کیا۔ ایک مرتبہ باہر نکلے اور جا کر کے دیکھا حضرت حسن کو، حضرت حسن کو دیکھ کر کے کہنے لگے حسن ایسے کرو، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، میں اس جگہ تجھے بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں نے پیغمبر کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ حضرت حسن نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ نے ان کے پیٹ پر ناف کے اوپر بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹا کے تیرے پیٹ پر تیرے ناف کے اوپر بوسے دے رہے تھے۔ اس طرح وہ محبت کا اظہار کرنے والے، الفت اور چاہت کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے دو عظیم بڑے گروہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ صلح کرا دے گا۔
توجہ کر، امام سفیان بن عیینہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہ، چاہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ ہو یا امیر معاویہ کا گروہ، دونوں کو مسلمان کہا۔ یہاں ایک طبقہ ہے پاکستان کے اندر، آپ کے شہر کے اندر بھی موجود ہے، وہ جب بھی کوئی پروگرام کریں گے دنیا کو دعوت دیں گے، لاہور کے اندر خاص کر ایک پروگرام بار بار ہوتا ہے، وہ اتحاد بین المسلمین کے نام سے کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کو پکارتے ہیں مسلمانوں کی بات ہے، اپنوں کو پکارتے ہیں تو مومن۔ ان کے ہاں یہ دو بڑی اصطلاحیں ہیں، وہ مسلمان معاذ اللہ اس کو منافق بھی کہتے ہیں کہ منافقوں کے لبادے میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کے اوپر مسلمان کا اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اپنوں کو وہ مومن کہتے ہیں، جب بھی اپنوں کو کہیں گے وہ مومنین اور مومنات کہیں گے، مومن بھائیوں اور مومن عورتوں کہیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو الفاظ، پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کرائے گا فئتین عظیمتین من المسلمین، دو بڑی جماعتوں مسلمانوں کے درمیان۔ امام سفیان بن عیینہ نے کہا ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے دونوں کو مسلمان کہا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر نقل کر کے کہتے ہیں اس سے بڑی مسلمانوں کے لیے خوشی کی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسلمان کہا۔ دونوں مسلمانوں کے گروہ، دونوں مسلمانوں کی جماعتیں، اور ایک روایت یہاں تو کہا لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یہ صحیح البخاری کے الفاظ ہے، لیکن مستدرک حاکم کے الفاظ یہ ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صلح ہوگی، لازمی صلح ہوگی، اللہ تعالیٰ اس حسن کے ذریعے صلح کروا دے گا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جن دو بڑی جماعتوں کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوئی، کئی ہزار مسلمان شہید ہو گئے، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، آپس میں مد مقابل بھی رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حسن جس کی بچپنے میں پیغمبر نے علیہ السلام نے تربیت کی تھی۔ لوگوں 8 سال کے حسن تھے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن حسن نے ایک مرتبہ نہیں کئی روایتیں نقل کر کے فرمایا حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ روایت، یہ دعا رسول اللہ سے یاد کی، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ نے سکھایا۔ وہ حسن جس کے بچپن میں تربیت کی اور اس نے پیغمبر علیہ السلام سے حدیثیں یاد کی تھی، رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا، حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی تربیت کی، تربیت کرنے کا حق ادا کر دیا، اور یہ ایسی تربیت کی، فیصلے بھی کرتے تھے، حضرت حسن کو درمیان میں شامل کرتے تھے۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی سیرت کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ اس کا نقل کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ وقت کے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہو گیا، ایک مقدمہ آیا قتل کا کہ اس آدمی نے، ایک آدمی قتل ہوا اور یہ آدمی خون آلود کپڑوں کے ساتھ اس لاش کے قریب کھڑا تھا، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اس نے قتل کا اقرار بھی کر لیا کہ میں نے قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی عدالت میں مقدمہ آیا، انہوں نے کہا چلو اس کا قصاص دے دیا جائے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب انہوں نے قصاص کا فیصلہ کیا، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ کی عدالت میں آ گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آ کے کہنے لگا میں نے اس کو قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو پہلا ملزم آدمی تھا اس سے پوچھا تو بتا، تو بھی اقرار کر چکا ہے اور یہ بھی اقرار کر رہا ہے، تو نے اس کو قتل کیا؟ اس نے کہا
امیر المؤمنین واقعتاً میں نے تو اس کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن میں نے پاس ایک بکرا ذبح کیا، پھر مجھے قضائے حاجت کے لیے پیشاب کی شدت آئی، میں پیشاب کرنے کے لیے گیا، مڑ کے دیکھا ایک لاش پڑی، میں قریب جا کے اس لاش کو دیکھنے لگا، کھڑا ہی تھا، تو آپ کے محکمے کے لوگ وہاں آگے، پولیس کے لوگ آگے، آپ کے لوگ آئے، انہوں نے لاش کو بھی دیکھا اور مجھے اس کے پاس کھڑا دیکھا، میرے کپڑے بھی خون آلود، انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب میں انکار کرتا تو میرا انکار کون مانتا؟ اس لیے میں نے اقرار ہی کر لیا ہے کہ مرنا ہی ہے، تو چلو اقرار ہی کر لیتا ہوں، لیکن میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اس آدمی سے پوچھا تم کیوں آگے ہو؟ ابھی عین وقت پر دوبارہ جب بھاگ چکے تھے، اس نے کہا میں قتل کر کے بھاگ گیا، لیکن آیا اس لیے کہ میں ایک جان کو مار چکا ہوں، میری وجہ سے دوسری جان مرنے والی ہے، چلو ایک تو مر چکا ہے دوسرے کو بچا لوں۔ عباس حضرت علی المرتضیٰ نے مقدمہ سنا، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے زیر تربیت اس امیر بیٹے کو، اس فہم و فراست کے بیٹے حضرت حسن کو کہا ما رائعک یا حسن، حسن اب تو بتا تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت حسن سن کے کہنے لگے اللہ کے نبی واقعتاً امیر المؤمنین ابا جان حضرت علی المرتضیٰ واقعتاً اس نے قتل کیا ہے، جان قتل کی ہے، لیکن ایک جان بچا بھی تو لی ہے اس نے، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر اس کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ خون بہا لے کر کے دیت کے طور پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی رائے کے اوپر فیصلہ دے دیا تھا۔ یہ وہ بیٹا جس کو حضرت علی المرتضیٰ نے تربیت دی تھی، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد وقت کا امیر المؤمنین لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کو امیر المؤمنین مان لیا۔ تاریخ کی کتب اٹھا کے دیکھیں، بعض لوگ جو ناسبی نسل کے لوگ ہیں، جو فیض عالم صدیقی کی طرز پر چلنے والے، محمود احمد عباسی کی طرز پر چلنے والے اور کئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے سلو اس لیے حضرت امیر معاویہ سے کر لی کہ معاذ اللہ وہ کمزور پڑ رہے تھے، ان کی فوج ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ نہیں، حقیقی بات یہ ہے، البدایہ کو اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ ابن عساکر کو اٹھا کے دیکھ لو، باقی تاریخ کی کتب کو اٹھا کے دیکھو، حقیقی بات یہ ہے کہ 70,000 لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مرنے کی اور مٹنے کی بیعت کر لی تھی، اور اس نے تو بیعت لیتے ہوئے بھی اس کے حضرت حسن کے ذہن میں یہی تھا کہ میں سلو کروں گا۔ اس وقت بیعت لی، بیعت لیتے ہوئے کوفے والوں سے کہا تھا او عراق والوں، میرے ہاتھ پر اس لیے بیعت کرو، مجھے امیر المؤمنین بھی مان رہے ہو، اس پہ بھی بیعت کر لو کہ میں جس سے سلو کروں گا تم اس سے سلو کرو، میں جس کے خلاف تلوار نکالوں گا تم اس کے خلاف تلوار نکالو گا۔ انہوں نے یہی الفاظ دہرائے تھے کہ امیر المؤمنین حسن، تجھے امیر المؤمنین بھی مانتے ہیں، علی کے بعد علی کا جان نشین بھی مانتے ہیں، اور اس بات پہ بھی بیعت کرتے ہیں تیرا حکم مانے گا، تو جس سے سلو کرے گا ہم سلو کریں گے۔ 70,000 لوگوں نے مرنے اور مٹنے کی بیعت کی۔ حضرت حسن کو اپنا امیر المؤمنین مان لیا، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ ابن عساکر میں ہے، تاریخ البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر کے اندر بھی یہ روایت نقل ہے، وہ اپنے افراد کو لے کر کے نکلے جنگ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ قوم چاہتی تھی کہ جنگ کے لیے نکلو، قوم کو راضی کرنا چاہتے تھے، تالیف قلب کے لیے نکلے کہ تمہارا دل نرم کرنے کے لیے، ان کے دل کے لیے نکلے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے نکلے۔ ورنہ حسن اتنا عظیم فرد ہے جس نے ٹھنڈے لقمے کر کے جس کے منہ میں میرے پیغمبر نے ڈالے، اور جس کو انگلی پکڑ کے چلنے کے گر میرے رسول اللہ نے سکھائے تھے، جو میرے پیغمبر کے سینے پہ کھیل کے بڑا ہوا تھا،
اور جس سے منہ سے نکلنے والا لعاب میرے پیغمبر کے کندھوں پر، میرے پیغمبر کے چہرے پہ گرتا رہا، اور جس نے میرے پیغمبر کے سینے پر ایک مرتبہ چڑھے ہوئے تھے، واہ حسن تیرے نصیبے اور تیرے مقدر کا کیا کہنا، ایک مرتبہ میرے پیغمبر کے سینے پر چڑھے ہوئے تھے، اس حسن نے میرے پیغمبر کے سینے پر پیشاب کر دیا تھا، اور حضرت انس دوڑ کے آئے، ہٹانے لگے، فرمایا رہنے دو بچے، جب ہٹا لیا تو حضرت انس پیغمبر کے خادم خاص 10 سال پیغمبر کی غلامی کرنے والے آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی دھو دیتا ہوں کپڑوں، فرمایا نہیں، پانی لے کے آؤ، چھینٹے مار دیتے ہیں، انہوں نے چھینٹے مار دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ چڑھ کے کھیلنے والا، میں اختتام کی طرف بات کو لے کر کے چلوں، آپ کے محبوب خطیب پاکستان مولانا قاری سمیع اللہ شیخ پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ توجہ میری طرف کرنا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے نکلے، حضرت امیر معاویہ کو عمر بن عاص نے جا کر کے بتایا، حضرت حسن ایک کثیر جماعت لے کر کے نکل آئے ہیں لڑنے کے لیے، لیکن امیر المؤمنین امیر معاویہ یہ وہ لوگ ہیں امیر جو واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، جو مرنے اور مٹنے والے ہیں، مر جائیں گے اور مار دیں گے، سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر 2 آدمیوں کو بھیج دو کسی کو صلح کے لیے، قریشیوں کے 2 آدمی بھیجے صلح کے لیے، حسن سے صلح کی بات کرا، حضرت حسن سے صلح کی بات کی۔ حضرت حسن تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے، تاریخ احادیث کی کتب اٹھائے میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت علی منہج نبوت کا زمانہ ہوگا، وہ 30 سالہ خلافت علی منہج نبوت حضرت حسن کے یہ 5 مہینے اور کچھ دن ملا کے پورا ہوتا ہے۔ یہ 5ویں خلیفہ راشد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، حضرت حسن کے دور میں مسلمانوں کا اتنا بھی خون نہیں بہایا گیا جتنا سنگی لگواتے ہوئے کسی کا خون نکلتا ہے، اتنا خون بھی نہیں بہایا گیا۔ اس قدر پر امن اور فتنوں سے پاک دور حضرت حسن کا دور تھا۔ خیر جب وہ افراد آئے، حضرت حسن تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے صلح کی بات کرنا کہ میرے افراد کا کیا ہوگا، کچھ معاملات پہ بات ہو گئی۔ اب یہاں شرائط کے بارے میں بڑی دنیا شور مچاتی ہے، شرائط کے بارے میں صرف ایک بات جو صحیح سند کے ساتھ نقل ہے وہ یہی ملتی ہے کہ حضرت حسن نے ایک شرط ان کے سامنے رکھی تھی، اور شرط رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ سے، لیکن شرط یہ ہے حضرت امیر معاویہ حکومت ایسے کریں گے، خلافت ایسے کریں گے، اقتدار ایسے کریں گے جیسے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر کر کے آئے، نام لے کے ابو بکر عمر کا کہا تھا۔ تم کہتے ہو وہ غاصب تھے، ان کی نبوت ٹھیک رہی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو حسن ہے۔ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ 12 ائمہ وہ امام معصوم ہے، اور ان کا عقیدہ ہے ائمہ کے بارے میں کہ ائمہ معصومین عالم ما کان ما یکون کا علم رکھتے ہیں کہ ان سے کبھی غلطی ہونا سرزد ہو ہی نہیں سکتی، جو ہو چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو آئندہ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس حسن کی بات کر رہا جس کو تم امام معصوم مانتے ہو، انہوں نے کہا کہ اس طرح خلافت کرو گے، حکومت کرو گے جس طرح ابو بکر عمر خلفائے راشدین کر کے آئے۔ اور کچھ باتیں ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ مختصر ساری مان لی۔ پھر وقت آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں بلا کے، عراق میں بلا کے اس مسجد میں
المرتضیٰ نے کی تھی، جس کا ممبر علی المرتضیٰ نے بنایا تھا، جس ممبر پہ چڑھ کے علی المرتضیٰ خطبہ دیتے رہے۔ وقت کے امیر المؤمنین، بڑی جماعتوں کے 70,000 لوگ مرنے اور مٹنے کے لیے جس کے حکم پر تیار ہیں، اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے اپنے باپ علی المرتضیٰ کے ممبر پر بٹھایا۔ ممبر پہ بٹھا کے اس امام معصوم جس کو امام معصوم مانا جاتا ہے، امام معصوم حضرت امام حسن نے ان کو جب اوپر بٹھایا، ممبر پر بٹھا کر کے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مخاطب کر کے کہنے لگے، میرے نانا نے جس کی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے گا، آج میں اپنے نانا کی اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کر رہا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی حکومت ان کے سپرد کر دی۔ اور لوگوں، یہ ظرف کی بات ہے، یہ جگرے کی بات ہے، یہ سینے کی بات ہے۔ یہاں تو کسی کو 4 آدمی مل جائیں، وہ امارت کا اعلان کر دے، دوسری جماعت میں ضم ہونا نہیں چاہتا، شرائط کے انبر لگا دیتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جس کے ہاتھ پر 70,000 نے بیعت کر دی، جس کا ایک سلسلہ ہے، جس کا ایک نسب ہے، جس کی ایک تاریخ ہے، جس کے پاس ایک سلسلہ ہے خلافت کا۔ اس حسن کی بات کر رہا ہوں، اس نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مڑ کے اپنے بھائیا کو کہا، جس کو یار لوگ امام معصوم مانتے ہیں، حضرت حسین شہید کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت حسین نے بھی آگے بڑھ کے بیعت کی۔ پھر فوجیوں کے کمانڈر، ان کی فوج کے سپہ سالار قیس بن سعد کو ان کی طرف مڑے، اب تم آگے بڑھو اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ فوجی آدمی تھا، حضرت شہید ملت کہتے ہیں، فوجی آدمی تھا، کبھی عوام کی طرف دیکھا اور کبھی حسین کی طرف دیکھا۔ اب کیا کروں؟ حضرت حسین نے آگے بڑھ کے کہا، اٹھو قیس، اس کے ہاتھ پر بیعت کر دو جس کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کی اور جس کے ہاتھ پر میں نے بیعت کرنی ہے۔ حضرت قیس بھی آگے بڑھے، فوجی کمانڈر بھی آگے بڑھے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی۔ اس کے بعد ایک فتوحات کا سلسلہ چلا، لوگ وویلا کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہاں وویلا کر کے کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے وہ شرائط پوری نہیں کی۔ لوگوں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صحیح سند کے ساتھ شرائط کی بہت سی باتیں جو شرائط دنیا میں بیان کی جاتی ہے، ان کی صحیح سند ملتی ہی نہیں، لیکن اگر 1 منٹ کے لیے ملتی بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے شرائط ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت حسن اس کے بعد 10 سال تک زندہ رہے، 10 سال تک حضرت امیر معاویہ نے اسی مسلح پر، جس مسلح پہ حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھائی، امیر معاویہ کو آگے کیا، حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اور لوگوں، تم تو ان 12 ائمہ کو امام مانتے ہو، ہم تو اہل بیت کے اہل حدیث کا مسلک سن، ہماری دعوت سن، ہماری پکار سن، ہمارا اعلان سن، اور پوری دنیا کو دعوت دے کے کہتے ہیں ہم اہل بیت کے 12 نہیں، اہل بیت کے ہر فرد کو امام مانتے ہیں، ہم اس کو بھی امام مانتے ہیں جس کو اہل بیت کے ائمہ نے اپنا امام بنایا تھا۔ ہم تو اس کو بھی امام مانتے ہیں جس کو حسن نے اور حسین نے اپنا امام مانا تھا اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی۔ ہاں، بات ائمہ کی چل نکلی، پھر کوفے کو چھوڑا، عراق کو چھوڑا، حضرت حسن مدینہ طیبہ چلے گئے۔ مدینے میں جانے کے بعد اٹھائیے تاریخ کی کتب، حضرت امیر معاویہ کے نام سرد کرتا مروان جو مدینے کے گورنر تھے، ان کے پیچھے حضرت حسن بھی نماز پڑھتے رہے، حسین بھی نماز پڑھتے رہے۔ تم گالیاں دیتے ہو مروان کو، تم کہتے ہو اس کے دل میں اصحاب پیغمبر کا بوس تھا، اتنا کمزور سمجھتے ہو حضرت حسن کو۔
10 साल जिंदा रहे, 10 साल। एक तारीख का हवाला दे दो, सुनियो कर ही अपनी किताबों का हवाला दे दो कि एक मर्तबा भी कभी हजरत हसन ने कहा हो कि हाँ अमीर मुआविया ने जो मेरे साथ शराइत तय की थी वो शराइत नहीं मानी और उसको पूरा नहीं किया और इनकार कर दिया था। चलो हसन की बात न सही, हजरत हसन की शहादत के बाद हजरत हुसैन 10 साल और रहे, 20 साल हजरत अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में हजरत हुसैन जिंदा रहे। बहुत सी तारीख की कुतुब में है, एक नहीं कई मर्तबा एक मर्तबा हजरत हसन मिलने के लिए तशरीफ लाए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। मैं इख्तितामी बात कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ कर। मिलने के लिए तशरीफ लाए, फरमाया मैं तुझे आज ऐसा तोहफा दूंगा इससे पहले ना मैंने किसी को दिया है ना आइंदा कभी किसी को दूंगा। 4 लाख दीनार हजरत अमीर मुआविया ने हजरत हसन को दे दिया और लोगों हजरत हसन ने कबूल कर लिए। हजरत हसन ने वो कबूल किए, एक नहीं कई मर्तबा ऐसे मामलात हुए और हजरत हसन कबूल, उनके आपस में बड़ी मोहब्बत के रिश्ते, एक दूसरे की कदर करने वाले लोग थे। मैं पहले हजरत अमीर मुआविया की रवायात बयान कर चुका हूं। वो तो खुद कहते हैं कि इस नाने जैसा इस कायनात में फजीलत है और इसके होंठ और जबान चूसी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके फदाइल व मनाकिब खुद बयान करते हैं। हजरत हसन शहीद होकर के इस दुनिया से वफात पाए थे। यहां तवज्जो मेरी तरफ करना, उनकी शहादत के ऊपर भी बड़े बातें की जाती है और उसका इल्जाम हजरत अमीर मुआविया के ऊपर लगाया जाता है कि हजरत हसन को जहर दी गई। एक रवायत है नबी हजरत हसन बीमार पड़े घर में मौजूद थे, कुछ लोग उनकी मुलाकात के लिए गए, मिलने के लिए गए। हजरत उमैर कहते हैं मैं भी उनके साथ गया मिलने के लिए। हजरत हसन ने कहा कि बीमार पड़े थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे, एक शख्स को कहा तुम कुछ सवाल करो मुझसे, आज जो कुछ सवाल करना चाहते हो सवाल कर लो। उसने कहा कोई सवाल नहीं करना चाहता। और फिर कहते हैं दूसरे दिन गया, दूसरे दिन जब गए तो वो सख्त बीमार थे, हजरत हुसैन भी उनके पास थे। तवज्जो मेरी तरफ कर, शायद कहीं ये बात काम आ जाए। हजरत हुसैन से कहने लगे, हजरत हसन बीमार थे, नज़ा के आलम में थे, शदीद बीमार थे, जहर दिया गया था और उस वजह से शदीद बीमार थे। हजरत हुसैन ने पूछा कि बताओ भैया आपको किसने जहर दिया है? हजरत हसन हुसैन को कहने लगे क्या तुम उसको मेरे बदले में कत्ल कर दोगे? उन्होंने कहा हाँ उसको कत्ल कर दूंगा। हजरत हुसैन ने कहा जिसके बारे में मेरा ज़हन है अगर वाक़ियतन वही है फिर उसके अल्लाह ताला के सुपुर्द है, उसका मामला अल्लाह ताला खुद उससे इत्तेसाब कर लेगा। और जो मेरे जहन में है अगर वो इस बात से बरी है, हुसैन में बरी आदमी को अपने बारे अपने मद्दे मुकाबल अपनी शहादत और अपने कत्ल में के मुकाबले में उसको कत्ल कैसे करवा सकता हो? तुम कैसे उसको कत्ल कर दो? किसी तारीख की किताब में यह बात सही सनद से वाज़ेह रही कि हजरत हसन को किसने जहर दिया था और किस वजह से वो चले गए थे। हजरत हसन इस कायनात में 50 हिजरी के अंदर हजरत हसन इस दुनिया से चले गए। एक बेहतरीन और कामिल और एक बेहतरीन जिंदगी गुजार के चले गए जिसको तारीख रहती दुनिया तक याद करेगी। हम तो इसलिए भी उनसे मोहब्बत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह से नवासे हैं, इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि वह जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इसलिए भी उनसे मोहब्बत करते हैं कि पैगंबर ने फरमाया था जो हसन से मोहब्बत करता है अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर, उससे भी मोहब्बत कर जो हसन से मोहब्बत करता है। हम अल्लाह के भी रसूलुल्लाह की भी मोहब्बत के मुतलाशी हैं और हसन से भी मोहब्बत के दावेदार हैं। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी दे तो सहाबा और अहले बैत का नौकर बना के रखे, मौत दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन इनकी नौकरी और चाकरी में दे। अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे तो सहाबा के सिपाहियों में और चौकीदारों में रखे। अल्लाह हमें
ہماری نسلوں میں بھی کوئی صحابہ اکرام کا دشمن اور بغض رکھنے والا پیدا نہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔